جی دوستو، آج مجھے دلی طور پہ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ پیر سید حسنین شاہ صاحب صبح سے لے کے ابھی تک میرے ساتھ یہ مقدس راگ اٹھا رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس وقت آج سردی بھی کس قدر بڑھ رہی ہے، سردی بھی، لیکن سردی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس نام میرے ساتھ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین سامعین، کوئی اٹھائی یا نہ اٹھائی، یونس تو مقدس راگ اٹھائے گا انشاءاللہ۔ بولتا ہوں تو بنتی ہے جان پر، چپ رہتا ہوں تو بنتی ہے ایمان پر، چپ رہنے سے حق کا بیان اچھا، کروڑوں جانوں سے ایک ایمان اچھا۔ آج ہم لوگ اپنی ذات کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پاک اور مقدس قرآن پاک ہے جس کو بغیر وضو ہم لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ دیکھیں جی قرآن پاک، سورۃ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے، آج یہ گھی کے ڈبے کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور یہ دیکھ کے دکھ ہو رہا ہے، انتہائی درجے کا دکھ ہو رہا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو تاجر ہیں، جو یہاں کے علماء کرام ہیں، وہ اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھا رہے۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کو پڑھ کر حافظ بن رہے، عالم بن رہے، خطیب بن رہے، لیکن آج وہی قرآن پاک ہے آج گھی کے ڈبے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے۔ کس وقت پیر سید حسنین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کس میں گرامی؟ اجمل خان جناب محترم محمد اجمل خان بھائی، تو یہ بھی یہاں کے مقامی ہے۔ اجمل صاحب، آپ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہاں کے جو علماء کرام ہیں، یہاں کے جو تاجر ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں؟ اس کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ دیکھو، مسجدوں میں جگہ بنے ہوئے ہیں، گھروں میں جگہ بنا ہوا ہے، الماریاں بنے ہوئے ہیں، تو یہ نہ کہ محفوظ رکھے، بچوں کو کہے کہ یہ باہر نہ نکالے، ڈبے میں نہ پھینگے اور کچرے میں نہ پھینگے، اس لیے کہ اسی پہ تو ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے، اور اللہ نے بھیجا ہے ہدایت کرنے کے لیے کہ ہدایت مسلمانوں کو ملے۔ بہرحال یہ نا کہ یہ انسانوں کا ہی یہ نا کہ غلطی اور کامی ہے کہ اس طرح بے حرمتی کر رہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی پیر سید حسنین شاہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے گھر میں صندوق وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، سیف الماریاں، ہر چیز کی مطلب کہ سیفٹی ہے، گھر وغیرہ ہر چیز۔ تو قرآن پاک کے لیے ایک انہوں نے قرآن محل نہیں تیار کیا ہوا، یا کچھ باکس وغیرہ بندہ گھر میں رکھ لیتا ہے ایک سائڈ پہ۔ تو بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے احتیاط کریں، کچرے میں نہ پھینکیں یا یہ ڈبوں میں نہ پھینکیں، گھر میں سیف رکھیں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین سامعین، یقین کرے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ اپنی ذات کے خاطر کیا کچھ نہیں کر رہے، اپنی ذات کے خاطر کچھ نہیں کر رہے، لیکن جس نے ہمیں پیدا کیا، جو خالق مالک رازق، اس کے پاک اور مقدس نام آج گھی کے ڈبوں میں پڑے ہوئے ہیں، آج کچرے کے ڈیروں میں پڑے اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس نام۔ تو پلیز خدا کے لیے اس کے اوپر آواز اٹھائیں، ہر روز 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ نکالا کریں، آپ خود باہر نکلا کریں، اپنے بچوں کو ساتھ باہر لے کے نکلا کریں۔ آج ہم اپنے بچوں کو کاروبار تو کرا دیتے ہیں، بڑے سے بڑے کالج میں، اسکول میں پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن ادب نہیں۔ آج اگر ادب ہوتا تو یہ قرآن پاک کس حال میں ہوتا؟ آج گھی کے ڈبے کے اندر میں قرآن پاک ملتا۔ یہ فرائض ٹون کا علاقہ ہے، تو یہاں کے جتنے علماء کرام ہیں، تاجر حضرات ہیں، پلیز سب کے آگے ہاتھ جوڑتے، خدا کے لیے یہاں پر قرآن محل بنائے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس قرآن پاک کو ادب کے ساتھ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آج جس طرح ہم اپنے کاروبار سے محبت کرتے، اپنی ذات سے محبت کرتے، کاش ہمیں قرآن پاک سے ایسا محبت ہو جائے، جگہ جگہ قرآن محل تعمیر ہو۔ جزاک اللہ والسلام۔ عظمت قرآن زندہ باد، اسلام زندہ باد۔